نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 7 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جس کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، معاف کیجیے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بس اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ کیا ہے آسان حساب؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ دعا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ عرض کی یا رسول اللہ آسان حساب کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ۔ جس کی کتاب کھلی اور اللہ نے پوچھا اے عائشہ وہ مارا جائے گا۔ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ نہ کھولے نہ پوچھے، اللہ پردے میں رکھ کر ہم سب کو معاف فرما دے۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بس اس سے قریب آسان حساب لیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوش و خرم لوٹے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور جس کو اس کو نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، لینا نہیں جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے تھمایا جائے گا۔ فسوف یدعو ثبورا، وہ عنقریب موت مانگے گا، ویصلی سعیرا، اور جہنم میں داخل ہوگا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم تھا، دنیا میں عیاشیوں میں غفلت میں پڑا رہا، آج وہ بائیں ہاتھ والوں میں ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ انہ ظن ان لن یحور، بے شک اس نے گمان کیا تھا وہ لوٹے گا نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں، بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھتا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق یعنی شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی جو اس میں سمٹ آتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو شام کی سرخی، رات کا آ جانا اور چاند کا مکمل ہو جانا، یہ قسمیں اٹھا کر، چاند بھی گریجولی مکمل ہوتا ہے، پھر وہ پہلی کا چاند بالکل باریک ہو جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم کو درجہ بدرجہ ضرور چڑھنا ہے، یعنی گریجولی تم آگے بڑھتے ہو، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے۔ یہ تدریجاً معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، اس تغیر میں، تدریج میں تم غور کرو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس انہیں کیا ہوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن پاک ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، ہم سب پر سجدہ کرنا لازم ہو گیا، ہم بھی ادا کریں گے، آپ بھی ادا کیجئے گا انشاءاللہ۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ دلوں میں بھر کر رکھتے ہیں، تکبر ہے، عداوت ہے، کفر ہے، بغض ہے، نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کافروں کے بارے میں اللہ سب کو جانتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، پس آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ ان اہل ایمان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ البروج، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی آزمائشوں والا ایک واقعہ نقل کیا۔ مفسرین نے ایک سے زائد واقعات کو نقل کیا۔ حاصل یہ کہ کچھ ظالم قسم کے لوگوں نے ایمان والوں پر سختیاں کی اور آگ کی خندقیں جلائیں اور ایمان والوں کو اس میں ڈالا، ایمان والے شہید ہونے کو تیار ہو گئے، اللہ اکبر۔ لیکن پھر ان ظالموں پر بھی ایک رائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ایمان والوں پر سختیاں کیوں کی گئیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ آج بھی ایمان والوں پر سختیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ پس منظر سورہ بروج ہمارے سامنے آ رہی ہے اور بعد میں مجرمین کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم یعنی ستاروں والا آسمان۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا۔ ایک مراد کیا ہے؟ قیامت کا معاملہ۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے اور جہاں حاضر ہوتے ہیں اس کی قسم۔ ایک مراد ہر بندہ حاضر ہوگا قیامت کے دن، اور کہاں حاضر ہوگا؟ قیامت کے دن حشر کے میدان میں۔ تو ان باتوں کی طرف اشارہ ہے، یہ ایک رائے ہے جو مفسرین نے بیان فرمائی۔ ان قسموں کے اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے۔ مفسرین میں سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ جنہوں نے آگ جلائی
اور خندقوں کی آگ میں ایمان والوں کو ڈالا، بعد میں اسی خندقوں سے شعلے اٹھے اور وہ ظالم نظارے کر رہے تھے ایمان والوں کے جلنے کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ ایک رائے مفسرین نے بیان فرمائی۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ والے، آگ جلائی تھی خندقوں میں انہوں نے، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس پر بیٹھے تھے، باہر بیٹھ کے نظارہ کر رہے تھے۔ آج بھی دنیا میں مسلمان کا خون سب سے سستا ہے، کبھی ڈیزی کٹر برسائے گئے، کبھی کون کون سے جہازوں سے مسلمانوں پر جو بمبارڈمنٹ کی گئی، اور ظالم دنیا کی سکرینز پر یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ غور کیجئے گا، اس سب کچھ کو ذہن میں رکھیے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو یہ ایمان والوں کے ساتھ کرتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ایمان والوں سے اسی بات کا بدلہ لیا کہ وہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جو غالب ہے، اور آپ سے آپ جس کی تعریف ہو رہی، کس بات کی ان کو سزا دی گئی؟ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے۔ آج کشمیر میں خون بہتا ہے مسلمان کا، اقصی کی حرمت پامال ہوتی ہے، مسلمانوں پر زندگی اجیرن کی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو ماننے والے۔ آگے اور ذکر آ رہا ہے، کون؟ اللہ، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر شے پر خود گواہ ہے اور باخبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے فرما رہا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچائی، تکلیف دی، پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ توبہ بہت بڑا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا، توبہ کریں تو بڑے سے بڑا ظلم اور جرم بھی اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن توبہ نہ کریں تو ان ظالموں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہوگا۔ انہوں نے ایمان والوں کو جلایا، اللہ ان کو جلائے گا، اللہ اکبر، اور جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ ان کو جھلسائے گا، اللہ اکبر۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ذلك الفوز الكبير، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ان بطش ربك لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انه هو يبدئ ويعيد، بے شک وہ اللہ پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ وهو الغفور الودود، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا محبت فرمانے والا ہے۔ ساری شان اللہ کے سامنے آتی، وہ عذاب دینے والا بھی ہے، وہ رحمت فرمانے والا بھی ہے، محبت فرمانے والا بھی ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک بڑی بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے کر ڈالنے والا ہے، اللہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون قوم سمود کی خبر؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کافر تو جھٹلانے میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایمان والے تسلی رکھیں، ظالموں کو ایک حد تک مہلت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اللہ ظالموں کی پکڑ فرماتا ہے۔ ایمان والے تسلی رکھیں، مصائب تو آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو چھوڑے گا نہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ قرآن تو بڑی بزرگی والا کلام ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر قدر کی رات میں نازل فرمایا، سورہ قدر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ الطارق، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان، کل کی حاضری اور پیشی کا بیان، اور قرآن پاک کا فیصلہ کن ڈیسائسو ورڈ ہونا، اس کا بیان ہمارے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور طارق کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم الطارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یہ ستاروں کو دیکھو کس قدر مربوط نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان سب کا نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں سب کچھ ہے۔ اسی طرح اور سنو، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں مگر اس پر ایک نگہبان موجود ہے، اور سب پر نگہبان کون ہے؟ خود اللہ رب العالمین۔ ایک وسوسہ بھی دل میں اٹھے، ایک قول زبان پر ہو، ایک عمل وجود سے صادر ہو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان کو چاہیے کہ دیکھے کس چیز سے وہ بنایا گیا۔ اللہ ہماری اوقات ہمیں بار بار یاد دہانی اس کی کراتا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ پیدا کیا گیا ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ وہ تعلق زوجین کے موقع پر جو شدت کے ساتھ وہ قطرہ خارج ہوتا ہے، اس کے جز سے اللہ تعالیٰ بندے کی تخلیق فرماتا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان
سے مراد کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے اس کا خارج ہونے کا معاملہ، اور پھر آگے اللہ تخلیق کے عمل کو بڑھاتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ پہلی مرتبہ پیدا فرمانے والا اللہ، اس کے لیے کچھ دشوار نہیں کہ دوبارہ پیدا فرمائے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن لوگوں کے راز جانچے جائیں گے، یہ اندر کا بھی نکال کر باہر پیش کر دیا جائے گا، بعد میں بھی ذکر آئے گا سورہ عادیات میں انشاءاللہ۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہ انسان کے پاس کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ دنیا میں چلتا ہے، اللہ کے اندر خود جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ والسماء ذات الرجع، قسم آسمان کی جو بارش برسانے والا ہے، والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے۔ بارش برستی ہے، اگر زمین میں کچھ صلاحیت ہے تو پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے، فصل اگاتی ہے۔ اب روحانی بارش، قرآن پاک کا بیان۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور کوئی ہنسی کی بے فائدہ بات نہیں ہے کہ جس کو تم کھیل تماشے میں اڑا دو اور اگنور کر دو، نظر انداز کر دو۔ یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ ہمارے محاورے میں کہا جائے گا زندگی موت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ مسلم شریف کی روایت۔ آج امت عروج چاہتی ہے، قرآن کو تھامنا ہوگا، تلاوت بھی کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، سمجھے بھی، عمل بھی کریں، اس کے احکام کا نفاذ کریں، اس کے پیغام کو سارے عالم کو پہنچائیں۔ تھامیں گے اللہ عروج دے گا، اور قیامت کے دن بھی یہ فیصلہ کن ہوگا۔ حدیث سے مسلم شریف ہی میں قرآن تمہارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا۔ اللہ شکایت سے بچائے اور قرآن پاک کے حقوق ادا کرے، اس کو واقعتاً اپنی زندگی کا کمپینین اور ساتھی بنائے، تو قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا۔ تو یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے۔ وما ہوا بالہزل، کوئی ہنسی کے بے فائدہ بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چالے چلتے ہیں، واکید کیدا، اللہ فرماتا اور میں بھی تدبیر فرماتا ہوں۔ فما ہل الکافرین امہلہم رویدا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیل دے دیجئے کافروں کو، تھوڑی سی ڈھیل، وقت معین پر ان کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلی، نبی مکرم علیہ السلام کی بڑی محبوب سورت۔ جمعے کی نماز میں، عید کی نماز میں پہلی رکعت میں حضور تلاوت فرماتے، وطر کی 3 رکعتیں، پہلی رکعت میں حضور سورۃ الاعلی کی تلاوت فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان، تزکیہ نفس کا تذکرہ آ رہا ہے، کامیاب کون ہوگا اس کا بیان بھی آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کیجئے۔ یہ آیت کریمہ آئی، نبی پاک علیہ السلام نے سجدوں میں جاری فرما دیا، نمازوں میں سبحان ربی الاعلی، اس کے تحت ہم پڑھتے ہیں، حضور نے جاری فرمایا نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی خلق فسوی، وہ اللہ جس نے پیدا فرمایا پھر درست فرمایا، والذی قدر، اور جس نے خوب اندازہ ٹھہرایا، فہدا، پھر راہ دکھائی۔ ہر مخلوق کو، مچھلی کو تیرنے کا فن رب نے سکھایا، ہاں بکری کا بچہ ماں کے تھن سے کس طرح دودھ حاصل کرے رب نے سکھایا۔ برفانی علاقوں میں ریچھ کو بڑے بال کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ ایڈیپٹیبلٹی کس نے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارے کو اگایا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ فصل جوپن پر آتی چورا ہو جاتی ہے، تم بھی جوانی کے جوپن پر آ کر اکڑ مت دکھایا کرو، تم بھی مٹ جاؤ گے، مٹی مٹی ہو جاؤ گے، لیکن کل دوبارہ کھڑے کیے بھی جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ حساب کو آسان فرمائے۔ سنقریؤک فلا تنسا، ہم جلد اے نبی علیہ السلام آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، اللہ جو چاہے سو چاہے۔ سبحان اللہ، اس میں کچھ علمی تفصیلات ہیں، وہ تفاسیر میں دیکھیے گا، اس تفصیل میں جانے کا اب موقع نہیں ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہری بات کو بھی اور پوشیدہ بات کو بھی، ہمارے ظاہر باطن سب سے اللہ واقف۔ ونیسرک للیسری، اور اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت عطا کریں گے۔ صراط مستقیم پر چلنا، دین کے لیے محنت کرنا، یہ آسان راستے کی سہولت عطا ہوگی۔ فذکر ان نفعت الذکری، بس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا نفع دے۔ یہ ایک ترجمہ ہے، دوسرا ترجمہ اور تشریح بھی بیان کی جاتی ہے۔ ایک ہی نقطہ، نصیحت کی بات کیجئے اگر نصیحت نفع دے۔ ہر زمین میں بیج نہیں ڈالا جاتا، ہر وقت بیج نہیں ڈالا جاتا، موسم کو، زمین کو دیکھ کر بیج ڈالا جاتا ہے۔ تو دعوت کا کام کرنے والوں کے پاس بھی دعوت کا کام بڑا مضبوط کام ہے، بڑی قیمتی دولت ہے۔ ماحول کو دیکھ کر، سامنے والے کو دیکھ کر، اس کے مزاج کو دیکھ کر، اس کی مینٹالٹی کو دیکھ کر، انوائرمنٹ کو دیکھ کر، اویلیبلٹی کو دیکھ کر، یہ سارا کچھ دیکھ کر، اس کی طلب و طلب کو دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ فذکر ان نفعت الذکری، آپ نصیحت کیجئے
اگر نصیحت نفع دیتی ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو ڈرتا ہے وہ جلد سمجھ جائے گا، جس کے دل میں آخرت کا خوف ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہے، اس کو تو فائدہ ملے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے بد نصیب ہی پہلو تہی کرے گا، جو دنیا کو مقصود بنائے بیٹھا ہے، تکبر، تعصب، حسد لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو پہلو تہی کرے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا۔ استغفر اللہ، کیا زندگی ہوگی، نہ جیے گا نہ مرے گا، یہ ہے جہنم کی آگ۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ قد افلح من تزکا، یقیناً اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ کر لیا۔ یہ آخری پارے میں تزکیے کا بیان بار بار آ رہا ہے، نفس کو پاک کر رکھنا، روح کو پاک کرنا، گناہوں کی آلودگی سے بچانا، خیر میں نیکی میں آگے بڑھنا، وہ تمام امور جو اللہ کے قریب کرے اس میں شامل رہنا، وہ تمام امور جو اللہ سے دور کرے ان کو روکنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ پورا تزکیے کا عمل ہے۔ یہاں تزکیے پر بڑا زور ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، پھر نماز ادا کی۔ اگر دل صاف اور پاک نہ ہو تو نماز بھی کہیں اور لے کے جا رہی ہوگی، نماز میں بھی کرکٹ چل رہی ہوگی، نماز میں بھی بزنس چل رہا ہوگا، نماز میں بھی کچھ اور خیالات چل رہے ہوں گے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ اندر کے بت بھی تو توڑنے پڑیں گے، مال کے، کسی کی زلفوں کے اسیر ہو جانے کے، شہرت کے بت نہ جانے کیا کیا، ان کو بھی تو توڑنا ہے۔ یہ تزکیہ ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، پھر نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، تم میں سے اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا۔ یہ دنیا کی زندگی، اور وہ ٹھانٹے مارتا سمندر حد نگاہ تک پھیلا ہوا، اللہ اکبر، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا عارضی، آخرت اللہ فرماتا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ ہمیں وہاں کی فکر عطا فرمائے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سارے پیغمبروں کی یہی دعوت رہی، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ پہلے صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تمام انبیاء نے بنیادی دعوت دی، دنیا عمل کا موقع ہے، آخرت نتائج کا موقع ہے۔ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ، یہ بھی نبی مکرم علیہ السلام کی محبوب صورتوں میں، جمعے کی نماز میں، عید کی نماز میں دوسری رکعت میں حضور اس کی تلاوت فرماتے۔ اللہ کی قدرتوں کا بیان، قیامت کے نقشے اور کل کے نتائج کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آپ کے پاس ڈھانپنے والی یعنی قیامت کی خبر آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے اس دن ذلیل اور عاجز ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، مشقت اٹھانے والے، اب عذاب کی مشقتیں اٹھانا پڑیں گی۔ تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار جھاڑ کے۔ استغفر اللہ، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ ان کو موٹا کرے گا نہ بھوک سے بے نیاز کرے گا، کھانا بھی وہی پڑے گا، استغفر اللہ، اور پینا پڑے گا کھولتا پانی، استغفر اللہ۔ اللہ اس برے انجام سے بچائے۔ اس کے برعکس جنت والوں کے چہروں کا بیان، وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش سے، محنت سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ صحیح جگہ وقت لگایا دنیا میں، سبحان اللہ۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتا ہوا چشمہ ہے۔ فیہا سرور مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں، شاہانہ تخت۔ واکواب موضوعہ، اور پیالے ہیں چنے ہوئے، سنتے جائیے گا، اور پیالے ہیں چنے ہوئے۔ ونمارق مصفوفہ، اور قالین ہیں بچھے ہوئے۔ وزرابی مبثوثہ، اور گدے ہیں بکھرے ہوئے۔ سبحان اللہ، گاؤں تکیے کی محفل سنی ہے نا، دیکھی ہے نا۔ اب جنت کے گاؤں تکیے، قالین بچھے ہوئے ہیں، گدے بکھرے ہوئے ہیں، تکیے لگے ہوئے ہیں۔ عیاشی عیاشی ہوگی، آرام ہی آرام ہوگا، سرور ہی سرور ہوگا۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، غور و فکر کی دعوت، بڑا سادہ انداز ہے۔ عرب کے صحرا میں اونٹ پر سوار بندہ بھی غور و فکر کر سکتا تھا، اور آج کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والے انسان بھی غور و فکر کر سکتا ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف
خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسے بنایا گیا؟ میریکلز رکھ دی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے اندر، ایک سپ میں 50-60 لیٹر پانی پی جاتا ہے، اور اس کی جو ٹنکی ہے نا کوہان کے اندر، اگر اس کے پاس شارٹیج ہو جائے تو پورا مہینہ آرام سے نکال لیتا ہے، اور بہت کچھ اللہ نے اس میں نظارے رکھے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا، اور آج آسمان کی بلندیاں انسان جو ہے وہ کہاں کہاں ایکسپینڈنگ یونیورس تک پہنچا ہوا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے نصب کیے گئے، پہاڑوں میں بھی میل فیمیل کے پیئرز دریافت ہو چکے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور ان پہاڑوں کو جما کر زمین کو بیلنس کیا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی، کتنا موزوں اللہ نے زمین کو بنایا، آکسیجن کتنی مناسب مقدار میں رکھی، سورج سے ڈسٹنس کتنا فیزیبل رکھا، یہ باتیں آ چکی ہیں پہلے بھی۔ یہ فطری اسلوب قرآن کا غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا فذکر، پس اے نبی علیہ السلام نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ تو نصیحت فرمانے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر جبر کر کے منوانے والے نہیں، پہنچانا آپ کا کام ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ الا من تولی وکفر، مگر کہ جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اللہ اسے عذاب دے گا بہت بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، بے شک انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ دعا ہی کرنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ سورۃ الفجر، اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں بیان فرما کر نافرمان قوموں کا ذکر کیا، دنیا امتحان کے لیے بتایا گیا، اور قیامت کے نقشے اور نافرمانوں اور فرمانبرداروں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، ایک مراد لی گئی ہے ذی الحجہ کی 10 راتیں، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق، ایون اینڈ آڈ نائٹس کی، ایک مراد ماہ رمضان کی آخری عشرے کی جفت اور طاق راتیں، واللہ علم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جبکہ وہ جانے لگے، رات کا آخری حصہ۔ یہ برکت والے اوقات کی قسموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ ایک رائے ہے مفسرین کی، اور جن لوگوں نے روحانی برکات کے اوقات سے فائدہ نہیں اٹھایا ان مجرمین کا آگے ذکر کیا جائے گا۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یہ قسمیں ہر عقل مند کے لیے کافی ہیں غور و فکر کرنے کے لیے۔ اب وہ لوگ جو اللہ کی نعمتیں، جو روحانی نعمتیں ہیں، ہدایت کی نعمتیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کا بیان۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے، بڑے بڑے محلات تھے اور ڈیل ڈول بھی بڑے تھے، آگے ذکر آ رہا ہے، اور ایک رائے کہ ارم ان کے شاہی خاندان کا نام تھا، قوم عاد۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا تھا، بڑے بڑے جسم اللہ نے دیے تھے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنہوں نے وادی میں سخت پتھر تراشے، محلات بنائے پہاڑوں کو تراش کر، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، تفصیلات پڑھ آئے ہیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، وہ کیلے گاڑ کر خیمے لگانا، یہ سولیاں دینا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان شہروں میں بہت فساد مچایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، بس ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب تو گھات میں ہے۔ یہ مجرمین کے انجام کا بیان۔ اگلی 2 آیات میں انسان کو دیا جانا اور کم دیا جانا یہ ذکر تو آ رہا ہے، دونوں کو کہا یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پس جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے، پھر اس کو عزت دیتا ہے اور نعمت عطا فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دے دی، پھولے نہیں سماتا، تکبر میں بھی آ جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اسے روزی تنگ کر کے دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، استغفر اللہ، مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ نہیں، ابتلا کا لفظ دونوں آیات میں آیا، زندگی امتحان کے لیے، دیا جا رہا ہے تو بھی امتحان، کم دیا جا رہا ہے تو بھی امتحان۔ مومنانہ شان بار بار بخاری شریف کی حدیث پیش کی گئی، نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کیا جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، تمہارے رویے درست نہیں، بل لا تکریمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دلاتے، خود بھی نہیں کھلاتے، کسی دوسرے کو بھی رغبت نہیں دلاتے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کے مال کو سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے محبت کرتے ہو بہت ہی زیادہ محبت۔ یہ آخرت کے انکار کرنے والوں کا گھٹیا کردار ہے۔
سورۃ المعون میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا۔ ایک نقطہ کیا ہے، مال دولت کی بنیاد پر کسی کی عزت نہیں، تقوی کی بنیاد پر عزت ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں عزت والا وہ ہے تم میں سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ روزوں کا حاصل تقوی، کامیاب کون ہوگا؟ تقوی والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے۔ اب قیامت کا منظر، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی بالکل چٹیل، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کے رب کا حکم آ جائے گا اور فرشتے بھی قطار در قطار آ جائیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان سوچے گا اور اسے سوچنا کہاں نفع دے گا؟ اس وقت کیا فائدہ؟ رزلٹ ڈے بچہ سوچے گے کاش میں یہ کر لیتا، کوئی فائدہ نہیں سوچنے کا، اٹیمپٹ تو ہو چکی، اب تو رزلٹ ہے نا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پہلے کو نیک عمل بھیجا ہوتا، حسرت ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ فیومئذ لا يعذب عذابہ احد، پھر اس دن اللہ کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی باندھنے کی طرح کوئی نہیں باندھے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اور ایک اور ترجمانی کی گئی اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، بس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ آپ کی میری زندگی، بلکہ پہلے میری پھر آپ کی، یہ میری آپ کی زندگی کا اینڈ نکلنا چاہیے۔ اینڈ رزلٹ کیا ہو؟ اللہ کہہ دے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، اللہ کہہ دے تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، اللہ فرما دے تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ملا تو کامیاب ہیں، باقی بہت کچھ ملا اور یہ نہ ملا تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ البلد ہے اس کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے سعادت مند لوگ اور بد نصیب ان کا ذکر کیا، کچھ قسمیں اٹھا کر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، مکہ مکرمہ، وانت حل بہذا البلد، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اس شہر میں حلال کر لیا گیا۔ یہ بڑا دلچسپ ترجمہ ہے، حلال کر لیا گیا، یہ تو بیت شہر حرام ہے نا، اس کی حرمت لازم ہے، لیکن یہاں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگ اعتراضات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی ساحر، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، استغفر اللہ، حضور کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ویسے اس آیت کریمہ کے اور تراجم و تفاسیر بھی بیان کی گئی ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم والد کی اور اولاد کی، مراد آدم علیہ السلام اور ساری انسانیت۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ محنت تو ہے نا، کھانا پینا، فیملی وغیرہ، مشقتیں تو ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر معاملہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے جس سے انسانیت کو گزرنا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلتا؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بے پرواہ، بلکہ چلتا رہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا، اپنے اس مال پر تکبر ہے اس کو۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ بیٹھا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دو راستے دکھائے، یہ خیر کا شر کا جو چاہو اختیار کر لو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ترقی چاہتے ہو اللہ کی نگاہوں میں تو کیا کرنا ہوگا؟ فلقتحم العقبہ، بس وہ عقبہ میں داخل نہ ہوا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم عقبہ، سخت گھاٹی کیا ہے؟ مشقت سے گزرنا پڑے گا، پہاڑ کی بلندی پہ جانا مشقت ہے، گرنے میں مشقت نہیں۔ وہ مشقت کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کا چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں، یتیما ذا مقربہ، قرابت دار یتیم کو، او مسکین ذا متربہ، یا خاک نشی مسکین کو۔ مال خرچ کرنا، غریبوں کے کام آنا، مخلوق کی خدمت کرنا، اخلاقی بلندی چاہتے ہو، یہ خدمت خلق ضروری ہے، مگر یہ کافی نہیں۔ اس سے آگے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ایمان لائے اور انہوں نے باہم صبر کی وصیت کی، مراد ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی۔ اب اجتماعیت اختیار کرے، ایمان والا بنے، اجتماعیت اختیار کرے، صبر کی وصیت کرے، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کرے، تو اللہ کے ہاں مقام بلند ہوگا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرمائے، یہ دائیں ہاتھ والے خوش نصیب لوگ ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ مسلط ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔
الحمد للہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے اس قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ جو کوتاہی ہوگی اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری کیو ٹی وی کے مالکان ان کی انتظامیہ کی مغفرت فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے ساتھیوں نے محنت کی ہے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے بڑوں چھوٹوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے معاف کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی مزید ہدایت اور استقامت عطا فرما، اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو مظلوم ہیں دنیا میں جہاں کے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ امت کو دین کی غیرت عطا فرما، امت کو ایمان کی بیداری عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ پورے عالم کو امن و سلامتی اور ہدایت عطا فرما، اے اللہ کرونا کی جو وبا ہے اے اللہ اس وبا کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ اے اللہ کرم فرما دے، فضل فرما دے، اے اللہ پوری زندگی اپنا تقوی اختیار کیے رکھنے کی توفیق دے، پوری زندگی قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرما، اے اللہ دین کے ساتھ ہمیں مخلص کر دے، دین کے لیے مخلص کر دے، اور اللہ تو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے، اے اللہ ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق دے، دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو دور کر دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے، اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا دے، اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرما، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔